خدا کے خالق ہونے کی بات کی گئی ہے. اور چونکہ انسانوں نے اس کائنات کو انسانی عقل سے دیکھا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کائنات نیست سے ہست ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے موجود مادے کو ترتیب دی گئی. یہ جو میٹر ہے، مادہ جو ہے، یعنی وہ شاید جو وزن رکھے وہ جگہ جو ہے میٹر کی تعریف آپ کرتے ہیں. اس کے آگے میں 3 صورتیں ہیں، مادے کی 3 صورتیں ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس. یہ آگے پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ ازل سے مادہ ازلی ہے. ہندوازم میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ مادہ پرکرت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آتما مہاتما اور پرکرت، خدا، انسانی روح اور مادہ، یہ 3 ازلی ہیں. خدا بھی ازلی ہے، انسانی روح بھی ازلی ہے اور مادہ بھی ازلی ہے. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے. ہندو مت میں خدا کے خالق ہونے کی بات نہیں کی جاتی. اگر وہ خالق نہیں ہے تو پہلے سے موجود مادہ جو ہے اس کو ترتیب دینے والا ہے. جس طرح کمہار مٹی سے بت بناتا ہے، مٹکا بناتا ہے، کچھ اور بناتا ہے، تو اسی طرح سے ایشور نے جو ہے وہ کائنات کو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے. پھر اگر سائنس کے حوالے سے بات کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ مطلب وہ 2-3 باتیں کہتی ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری، عظیم دھماکے کے نتیجے میں کائنات جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. پہلے یہ مادہ بڑی ایک مائنس پوائنٹ پر وجود رکھتی تھی. یہ مادہ بہت ہی چھوٹا، ایک کچھ ذرہ بہت ہی چھوٹا، اور پھر وہاں سے پھر یہ جو ہے یہ کائنات جو ہے مارے سے وجود میں آئی. ان کا یہ نظر ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائی چانس ہے، اتفاق، تخلیق جو ہے یہ بائی چانس ہے. لیکن اس بات کی ہمیں سمجھ اس لیے نہیں لگتی کہ اس کائنات میں ایک نظم ہے، نظم و ضبط، ربط ہے. نیچر ہمیں نظر آ رہی ہے، پانی ہمیشہ جو ہے وہ ڈھلان پہ بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج وقت پر ہمیں طلوع و غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، خود وہ خود نہیں چل سکتی. پھر اس بات کو واضح کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں. خدا کے ہونے کے حوالے سے بہت سے دلائل ہیں. اس میں سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ کہ بنی ہوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں، یعنی گھڑی ہے تو گھڑی ساز کے بغیر گھڑی کا کوئی مخلوق نہیں. یعنی اس کا وہ جو سوئیاں ہیں، اس کے جو ٹائم ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایک نظام ہے، وہ کسی عقل کا نتیجہ ہے. گھڑی کے پیچھے کوئی عقلی ہستی ہے. اسی طرح کائنات کی تخلیق کے پیچھے سپر پاور نہیں ہے کوئی جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے تو نیچر کو خدا مانتے ہیں. کہتے ہیں نیچر، قوانین فطرت جو ہے دراصل وہ اس ساری کائنات کے رواں دواں ہونے کے پیچھے بنیاد ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیچر کے پیچھے بھی ایک کوئی ہستی ہے جو اس کو ترتیب دینے والی ہے، اور بغیر عاقل ہستی کے
ترتیب ہو نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی عقلی ہستی کام نہ کر رہی ہو، پرسنل ایک جو ہستی ہے، وجود ہے، وہ نہیں۔ تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ساری کائنات کے اس تخلیق یا مخلوقات کے پیچھے ایک ہستی ہے جو الوہیم ہے، اس نے نیست سے ہست کیا، کریٹ کیا ہے۔ کائنات کے خلق ہونے کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ کائنات ایکچوئل کریشن ہے، تخلیق ہے، نہ تو بائی چانس ہے، نہ خود وہ خود ہے، نہ بگ بینگ تھیوری کا کوئی نتیجہ ہے، نہ یہ ازلی ہے، بلکہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ اور جب آپ آگے پڑھتے ہیں، زبور کی کتاب پڑھتے ہیں، ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں، 38واں باب آپ پڑھتے ہیں، دیکھیں گے ایوب 38۔ چوتھی آیت سے پڑھیے ذرا۔ تو کہا تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی، تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کسی چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو رباطوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکوں کو اس کو لپٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بھانڈے اور کواڑے لگائے، اور یہاں تک کہ تو آتا پھل سے نہیں، اور کہ یہاں تیری بڑھتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ بس یہاں پر ایوب سے خدا سوال کر رہا ہے کہ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا۔ کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کے لپیٹنے کا کپڑا، اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑے لگائے اور کہا یہاں تک آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے ایوب کے ساتھ، اس میں خدا یہ سوال کر رہا ہے کہ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو زمین کی بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بائبل بھری پڑی ہے۔ اس نے اکیلے ہی آسمان کو تانا اور زمین کو پانی پر بچھا دیا۔
تو یہ ایک حوالہ نہیں ہے، کئی حوالے ہیں. اب پھر یہاں پر دیکھیے کہ ناپ کی بات کی گئی ہے. زمین کو کی جو ناپ ہے، اس کا جو حجم ہے، وہ بھی خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یعنی اگر سورج جو بھی مدار ہے اس کا، جو جس مدار پر یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اگر وہ بال برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے، یعنی اگر زمین کو، یہ ہماری زمین جو ہے ہمارے سورج سے 10 لاکھ گنا چھوٹی ہے. زمین اگر 10 لاکھ زمینیں ہوں تو اس سورج میں سما سکتی. جوپیٹر اس سے بھی بڑا ہے. جوپیٹر جو ہے یہ ہمارے سورج سے بھی بڑا ہے. بیٹلیجیوس جو ہے وہ اس سے بھی 15 کروڑ سورج اس میں سما سکتے ہمارے بیٹلیجیوس کو. تو خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ میں بھی سوچتا ہوں کہ جو اور سیارے ستارے ہیں جو بڑے بڑے اجسام ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، جو کبھی آپ ڈاکومنٹریز پہ دیکھیں تو آپ حیران ہو. اور سورج سے تیسرا سیارہ جو ہے وہ ہمارا ہے. اور اس کو اس کا جو ناپ ہے وہ اتنا ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر یہ زمین تھوڑی سی بھی بڑی ہو تو کیا ہوگا؟ ہر چیز جل جائے گی، ہر چیز جل جائے گی. اور اگر یہ چھوٹی ہو جائے تو ہر چیز منجمد ہو جائے گی. خدا نے اس کا ناپ ٹھہرایا ہے، اس کا سائز بنایا ہے، اور اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے، سورج کی ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ اس سے موسم بھی پیدا ہوتے ہیں. موسم بھی کی جو تبدیلیاں ہیں وہ اسی دو گردشوں کا نتیجہ. دن اور رات جو گردش ہے 24 گھنٹے یہ اپنے مدار پہ گھومتی ہے. زمین کی دو گردشیں ہیں، ایک مداری گردش ہے اور ایک محوری گردش ہے. ایک گردش جو ہے یہ اس کی اپنے مدار پہ ہے جس میں گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پر پورا کرتی ہے. پھر ایک مدار ہے جہاں یہ خود بھی بیزلی ہے اور مدار بھی بیزلی ہے. اس پہ یہ اپنے مدار پہ گھومتی 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 یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اور خدا نے اس کی ایسی ناپ ٹھہرائی ہے کہ اگر یہ بڑی بن جاتی ہے تو ہر چیز جل جاتی ہے، اگر تھوڑی چھوٹی بنائی جاتی ہے تو ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے. ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ نہ تو یہ منجمد ہو اور نہ ہی جلے. اب مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے اتفاق ہے یا حکمت ہے؟ اس انجینئرنگ کے پیچھے حکمت ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایک تو وہ نیست سے ہست کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ پینٹاکریٹور ہے. یونانی زبان میں قادر مطلق کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پینٹاکریٹور. پینٹا کا مطلب ہے سب کچھ، آل. کریٹور کا مطلب ہے کریشن، جو تمام. کریٹور کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا. قادر مطلق ہے. عبرانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ آیا وہ ایل شدائی. اگر آپ یہ دیکھ رہے تو مانا ایل شدائی لفظ ہے. ٹھیک ہے. دو عبرانی میں ایل شدائی اور یونانی میں پینٹاکریٹور. ٹھیک ہے. دیکھ لیں لکھ لیجیے PANTAKRATOR. تو خدا کا ایک نام اور ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کیا ہے؟ ایل شدائی. ایل شدائی قادر مطلق.
یعنی اس کی حکمت اور اس کی قدرت. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو خلق کرنے کا تو یہ دونوں صفات قدرت اور حکمت اور ارادہ یہ صفات بیک وقت روئے کار لاتے ہوئے وہ چیزوں کو خلق کرتا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے. تو اگر اس آیت میں ایمان کے پہلو کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. علیشا نے جہازی سے کہا تھا شلومی اور اسے پوچھو کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے, کیا اس کو زمین کا کوئی ٹکڑا دیا جائے, بادشاہ سے سفارش کی جائے. تو جہازی نے کہا کہ مالک اس کی اولاد نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں علیشا نے کیا کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ معین وقت پر اگلے سال معین وقت پر تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. دے دیا, نہیں تھا, گھر نہیں ہے تو کلام خدا کیسے خلق کرتا ہے. خدا کا جو طریقہ کار ہے لکھا ہے کہ اس نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. وہ یومن الوہیم یہی اور وہ یہی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اب یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا خالق ہے اور وہ خلق کرتا ہے, لیکن کیسے کرتا ہے. اس سوال کا جواب بھی کتاب مقدس میں موجود ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی, جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا. یعنی اب دوسری بات کہ کائنات کی تخلیق کا وسیلہ کیا ہے, تو جواب کیا ملتا ہے؟ کلام. اور یہ بات تو آپ کو شروع میں مل رہی ہے, پہلی بات تو مل رہی ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. God said let there be light and there was light. خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور پھر کولوسیوں کا خط پہلے باب کی 15ویں آیت کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے, اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. اختیارات, قدرتیں یا حکومتیں, سب کچھ اس میں, اس کے وسیلے سے اور اسی کے لیے پیدا. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. یہ جو بات ہے اب دیکھیں اور مزید وضاحت آپ کو مل رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ خدا خالق ہے, اور اس مادے کا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہے, نباتات کی صورت میں ہے, جمادات کی صورت میں ہے, حیوانات کی صورت میں ہے, کسی بھی صورت میں ہے, ان تمام تر مخلوقات کا خالق جو ہے وہ خدا. پھر دوسرا سوال ہے کہ کیسے, تو اس کا جواب بھی بات ہے. بہت سارے کیسوں کا جواب ہمیں نہیں ملتا, لیکن اس کیسے کا جواب ہمارے پاس ہے. تو کیسے پیدا کیا, کہہ کر پیدا کیا, کلمے کے وسیلے سے پیدا کیا. خدا نے کلمے کے وسیلے سے اس کائنات کو پیدا کیا. تو کلمہ جو ہے یہ علت تخلیق کائنات, وجہ تخلیق کائنات, سبب تخلیق کائنات, اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہے. بالفرض اگر سوال اٹھایا جائے, بالفرض کلمہ نہ ہو تو کائنات پیدا ہو سکتی ہے؟ بائبل یہی بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے
خدا کا کلمہ کار فرما. اگر کلمہ نہ ہو تو تخلیق بھی ممکن نہیں. خدا ہے اور اس کا کلمہ. پھر ہمیں آگے وضاحتیں مل جاتی ہیں اور باتیں بھی ملتی ہیں کہ خدا کا روح. اور روح جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تخلیق ہے اس کار تخلیق میں، تخلیق کے کام میں تینوں اقانیم موجود ہیں، باپ، بیٹا اور الوہیم بھی یہی اشارہ دے رہا ہے. زبور 33 کی 6 جب ہم نے پڑھی ہے تو وہاں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ سارا لشکر، سارا لشکر، پوری کائنات، یونیورس کیسے پیدا ہوئی؟ خداوند کے کلام اور اس کی روح. خداوند، اس کا کلام اور اس کی روح. اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا. تو یہ جو فرمانا ہے، فرمان ہے، یہ جو حکم ہے، یہ ہے کاز آف کریشن، تخلیق کی وجہ. پھر ایک حوالہ پڑھتے ہیں خدا عبرانیوں کے خط میں، میرے باپ خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا اور آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو اب کلمے کے وسیلے سے پیدا کیے یا بیٹے کے وسیلے سے پیدا کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کلمہ کہہ لیجیے، بیٹا کہہ لیجیے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ بیٹا ہی کلمہ ہے اور کلمہ ہی بیٹا. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ٹرینٹی بلیور نہیں ہے، جو تثلیث کو نہیں مانتے، وہ پھر اپنی توحید قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی اسکپ کر جاتے ہیں، اور وہ گنتی پوری کرنے کے لیے، بیٹے کی گنتی پوری کرنے کے لیے پھر وہ لفظ تو بیٹا استعمال کرتے ہیں لیکن مفہوم وہ نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بدن بیٹا ہے، پھر کہہ دیتے خدا ہے. بھائی بدن بیٹا ہے یا خدا ہے؟ یا تو کہو کہ بدن بیٹا ہے یا کہو کہ خدا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بدن جو ہے، نہ تو بیٹا کوئی بدن ہوتا ہے اور نہ ہی خدا کوئی بیٹا کو بدن یا خدا بدن ہے. بدن کیا ہے؟ بدن تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ لباس سبور کا لباس، یہ بیٹا نہیں، یہ تو مظہر ہے انسان، مٹی ہے. بدن جو ہے، باڈی جو ہے، یہ تو مٹی ہے. بیٹا وہ ہے جو، اچھا میں آپ کو 3 حوالے دیتا ہوں. اس سے حکم دیا اور فرمایا اور پھر دیکھا حکم دیا تو تخلیق کا سبب کیا ٹھہرا پھر؟ حکم. ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ خدا کا کلام آسمان پر نہیں ہے کہ کوئی اوپر چڑھے اس کو نیچے اتار لائے. خدا کا حکم آسمان پر نہیں ہے کہ اس کو اوپر چڑھنا پڑے گا یا نیچے پاتال میں اترنا پڑے گا. استثناء کا حوالہ ہے جس کا اقتباس کیا پولس رسول نے رومیو کے خط میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر کون چڑھے گا؟ مسیح کو اتار لانے کے لیے. وہ حکم کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کہہ رہا ہے. تو یسوع مسیح کلمہ بیٹا، یہ ایک ہی شخصیت کے نام کے ساتھ. یاد رکھیں کہ یسوع جب آپ کہتے ہیں کہ یہ متجسد کلمے کا نام یسوع، مجسم کلمہ.
مجسم کلمے کا نام یسوع مسیح ہے، جو بیک ایک ہی وقت میں کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ وہی یسوع ہے، وہی بیٹا ہے، وہ خدا بھی ہے اور انسان ہے، لیکن باپ نہیں ہے، دار القدس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکروبیت باپ کی اپنی، بیٹے کی اپنی اور روح القدس کی اپنی، لیکن ذات تینوں کی، سبسٹنس جو ہے وہ تینوں کا ایک ہے۔ اور اس کام میں، تخلیق کے کام میں، تینوں اقانیم ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، زبور نکالیے کہ زمین کی صورتحال کیا تھی۔ تو پہلے یہاں بھی آپ کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کو تاریکی کو لپیٹنے کا کپڑا بنایا، اس نے ایوب میں بھی پڑھ دیا۔ زبور 104 نکالیے میرے سے۔ دیکھیں 5ویں آیت میں، تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کرے، تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس، تو نے اسے سمندر سے چھپایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب دیکھیں نا خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تو پہلے زمین کے اوپر کیا تھا؟ پانی تھا۔ پھر لکھا کہ تو نے تاریکی کو اس کے لپیٹنے کا کپڑا بنایا، اور کیا لکھا ہے؟ زمین ویران اور سنسان کی، اور گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا، اندھیرا تھا، پانی تھا، پانی کے اوپر اندھیرا۔ اور آگے دیکھیں، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری چھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی۔ پہاڑ ابھرا ہے، وادیاں بیٹھ گئی، انہیں حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں۔ تو یہ جو اندھیرا تھا، یہ اندھیرا کس سبب سے تھا؟ کالے دبیز بادلوں کی وجہ سے۔ پڑھ کے آئے نا یا دوبارہ پڑھ دیں؟ ایوب کی کتاب، تاریکی تھی، تاریکی کی وجہ وہ بادل تھے، بادل، اور یہ جو اسپیس جو ہے یہ بیچ میں نہیں تھا، بادل، اندھیرا اور پانی، کچھ نہیں، اور زمین پانی کے اندر، پانی کے اوپر، پانی پہاڑوں سے بھی بلند، سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ ایورسٹ ہے، ماؤنٹ ایورسٹ، ٹھیک ہے، پانی اس سے بھی اوپر، اور یوں زمین جو ہے ساری کی ساری وہ پانی کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں خدا نے کہا روشنی ہو، تو یہ روشنی کیسے ہوئی؟ روشنی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بادلوں کے چھٹنے کی وجہ سے، دیکھیں نا خدا نے فضا کو بنایا، تو فضا کیسے بنی؟ بادلوں کو اوپر اٹھایا خدا، اور بیچ میں جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے فضا کہ بیچ میں کیا ہے؟ ہوا ہے، زمین سے لے کر ہوائی کرہ جو ہے یہ جس میں جہاز اڑتا ہے آپ کا، اوپر جو ہے وہ خلا ہے، جہاں ہوا ختم ہوتی ہے وہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ خلا شروع ہوتی ہے۔ اور سورج چاند ستاروں کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ خلا ہے۔ اور پرندے کہاں اڑتے ہیں؟ فضا میں۔ خلا بھی آسمان ہے اور فضا بھی دیکھیں فضا وہ آسمان ہے۔ شروع میں پڑھ رہے ہیں تو خدا نے جب فضا کو بنایا تو فضا کے بننے کی جو وجہ ہے وہ بادلوں کی، اور زمین اور بادل کے درمیان جو ہے
جو ہوا ہے، ہوا نے بادلوں کو اوپر اٹھایا، اور یہ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو لیے کرتی. تو یہ خدا کی خدائی ہے. خدا نے کائنات کو ترتیب کیا ہے. اندھیرا تھا، خدا کی روح پانی کی سطح پر. تو اب یہ جو خدا کی جو لفظ آ جاتا ہے، اضافت جب آ جاتی ہے، تو اس دین کے ایک اور ظاہر بات ہے کہ نسبت ہوتی ہے دو کے درمیان. تو ہمیں یہاں 3 نسبتیں نظر آتی ہیں، اور یہ باطنی نسبتیں ہیں. کسی بھی وجود کے ہونے کی 3 بنیادیں ہیں. ہونا، کسی بھی وجود میں ہونا، جاننا اور چاہنا. ہونا، جاننا اور چاہنا. اب یہ 3 نسبتیں ہیں جو ساتھ میں پائی جاتی ہیں. کوئی بھی وجود جو ہے، شخصی وجود جو ہے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اور چاہنا وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے. تو اسی طرح سے باپ، بیٹا اور ان کو جو 3 اقلیت نظر آ رہے ہیں، ان تینوں کا کوئی الگ وجود نہیں ہے. خارج سے ہم کلمے کو اور روح کو داخل نہیں کر رہے ہیں. الہی ذات میں تینوں اقنوم ازل سے موجود ہیں، ایک تمیز کے ساتھ اور ایک اکائی کے ساتھ. اکائی کیا ہے کہ تینوں کی اکائی ذات ہے، اور تمیز کیا ہے؟ اقنومیت ہے. اور بائبل مقدس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آپ کو تینوں کا ہی ذکر ملتا ہے. باپ کا ذکر ملتا ہے، بیٹے کا ذکر ملتا ہے، اور روح کا ذکر. تینوں کا اپنا اپنا روپ ہے، اور تینوں مل کر کام کریں. Trinity works in unity. تینوں مل کر کام کریں. کچھ مشترکہ کام اور کچھ غیر مشترک. یعنی تجسم کا جو کام ہے بیٹے میں، اور وسیلہ تخلیق اس میں بیٹا ہے. یہ نا اسی کے وسیلے سے پیدا کیا. اور پھر مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں، یعنی روح القدس، جو اب تک تمہارے ساتھ ہے. ابھی تو وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ میرا جلال ظاہر ہوگا. تو پھر تثلیث کے انتظامی پہلو میں ہم تینوں اقانیم کا کام بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو بھیجتا ہے، باپ اور بیٹا روح القدس کو، تینوں اقانیم کو بنے نوع انسان کی نجات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تینوں اقانیم کو سرگرم عمل دیکھتے. نہ باپ بیٹے کے خلاف نظر آ رہا ہے کام کرتا ہے، نہ بیٹا باپ کے خلاف کام کر رہا ہے، نہ روح القدس باپ اور بیٹے کے خلاف کام کرتا ہے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں کا جو مرضی ہے وہ ایک ساتھ. کم از کم 2 خدا ہوں، خارجی طور پر 2 خدا ہوں تو ایک کشمکش ہو، جنگ ہو، کہیں جنگ نہیں ہے، کہیں اضطراب نہیں ہے، ایک وحدت نظر آ رہی ہے. جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے کس اعتبار سے، اور 3 کا جو اطلاق ہے وہ کس اعتبار سے. اور تینوں مل کر جو کام کر رہے ہیں بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، اس میں باپ کا کیا رول ہے، بیٹے کا کیا رول ہے، روح القدس کا کیا رول ہے. روپ نہیں ہے ان کا، رول ہے. تینوں کا رول ہے، اور تینوں مل کر دراصل ایک ہی کام کر رہے ہیں. اور وہ کام کیا ہے؟ بنی نوع انسان کی نجات. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. تو یہ ایک شاعرانہ ایک بیان ہے، نغمہ ہے. یہ تخلیق کا پہلا نغمہ ہے. تاریخ
روشنی اور تاریکی کی جو جدائی ہے اس کی وجہ گردش زمین کی گردش ہے، جس میں یہ 24 گھنٹے میں سورج اپنے مدار پہ گھومتی ہے، اور جتنا حصہ سورج کے سامنے وہاں دیکھ اور جو حصہ اس کے بیک پر ہے وہ خدا یہاں گردش کا بھی پتہ لگ رہا۔ اور پھر بائبل مقدس میں یعنی جو پہلی آیت اگر میں پیچھے آپ کو لے کر جاؤں تو خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ سائنس اور بائبل مقدس دراصل یہ کبھی ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور کائنات خدا کا کام ہے، اس کے کلام اور کام میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے اگر قائم ہے تو 5 اصولوں پر قائم ہے، ستونوں پر قائم ہے۔ سائنس بات کرتی ہے فورس کی، طاقت کی، فورس۔ سائنس بات کرتی ہے ٹائم کی، میٹر کی، مادے کی، اسپیس کی اور ایکشن۔ اور یہاں 5 اصول ہی موجود ہیں۔ خدا کیا ہے؟ فورس ہے۔ خدا فورس ہے۔ خدا نے ابتدا کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ آسمان اسپیس ہے، زمین میٹر ہے، پیدا کیا ایکشن ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ خدا کے کام اور کلام میں کیا تضاد ہے؟ بلکہ ایک وحدت ہے، ایک موافقت ہے۔ سائنس نے آج آپ کو بتایا زمین گول ہے یا بیضوی ہے، اور بائبل مقدس یہ بتا رہی ہے کہ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے۔ آپ پڑھیے، پھر لکھا کہ وہ زمین کو خلا پہ لٹکاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ بائبل مقدس میں موجود ہے، اور یہ نہیں کہ سائنسدانوں نے بعد میں آپ کو بتایا، آخر اشارے موجود ہیں، اشارے موجود ہیں۔ یہ جو پانیوں میں راستوں کا ذکر زبور میں پڑھتے نا، زبور کی کتاب میں دیکھیے شاید 8واں زبور ہے۔ ہاں یہ ہے نا آیت ہے، یہ آدمی کو آپ پہلی ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر دے، کہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم کر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کی قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ جب یہ جس نے سمندر کا وہ نقشہ بنایا
بحری نقشہ جو بنانے والا، جب اس نے یہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا، کہتا ہے کہ سمندر کے اندر کون سے راستے؟ اور جب اس نے غوطہ خوری کی، جب وہ اترا ہے سمندر کے اندر، تو اس نے وادیوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، اس جو سمندر کے اندر، وہ حیران رہ گیا. اور اسی شخص نے بحری نقشہ، یہ جو آج جہاز چل رہے ہیں نا اپنے اپنے راستے پر، یہ اس سائنسدان نے بائبل سے رہنمائی دے کر سمندر میں غوطہ خوری کر کے ان راستوں کو دریافت اور نقشہ بنایا جس پر آج کی بحری